بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روپوش ہو جانا کسی ملزم کا اس ملزم کے بیل کے اوپر کیا ایفیکٹ رکھتا ہے، اس حوالے سے چند باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ روپوشی آبسکونڈنس دو درجوں کی ہے۔ پہلی کیٹیگری یہ ہے کہ ایک مفرور ملزم استغاثہ کی شہادت کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسری کیٹیگری یہ ہے کہ ملزم شہادت استغاثہ یا مقدمہ استغاثہ کو بالکل کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، لیکن کچھ ایسے سرکمسٹانسز کریٹ ہو گئے ہیں اس سارے معاملات میں، ساری لڑائی جھگڑے میں، سارے مقدمے میں، کہ وہ اپنے آپ کو روپوش کر لیتا ہے۔ جہاں تک ایسی مفروری ہے جس میں ایک مفرور شخص کسی بھی استغاثہ مقدمہ کے گواہ پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا ہے، دین موجودہ حالات کے مطابق اس استغاثہ کے گواہان کے بیانات 161 کی جو سٹیٹمنٹس میں اس نے دیے ہیں، ان کی حالات و واقعات کی روشنی میں اس بات کا انالیسس قانون اس کی ڈیمانڈ کرتا ہے۔ جہاں تک دوسری کیٹیگری ہے کہ نہ وہ مقدمہ استغاثہ پر اثر انداز ہو رہا ہے، نہ ہی گواہان استغاثہ پر اثر انداز ہوتا ہے، صرف اپنے آپ کو مخصوص حالات و واقعات کی بنا پر اس نے چھپا لیا ہے، روپوش ہو گیا ہے، دین روپوشی اختیار کرنے سے ملزم ضمانت کی حق سے محروم نہیں ہوتا۔ معاملہ یہ ہے کہ روپوش جب ایک شخص ہوتا ہے تو وہ قانون کے بہت سے رائٹس تو کھو دیتا ہے، حق و حقوق جو قانون ایک عام شخص کو دیتا ہے، ایک عام ملزم کو لیتا ہے، لیکن روپوش ہونے والا شخص جو ہے وہ اپنے رائٹس کھو دیتا ہے، اور وہ بعض سرکمسٹانسز میں ضمانت کے حق کو بھی اویل نہیں کر سکتا۔ اس کو حق ہی نہیں ہے کہ وہ ضمانت لے، کیونکہ وہ تو مفرور ہو چکا ہے۔ لیکن اگر ملزم ضمانت میرٹ کے اوپر حقدار ہے تو پھر صرف اور صرف روپوشی کی بنا پہ اس کی ضمانت کینسل نہیں کی جائے گی۔ مثلاً اگر معاملہ فردر انکوائری کا ہے اور ملزم روپوش ہے، مقدمہ استغاثہ اور شہادت استغاثہ پر وہ اثر انداز نہیں ہو رہا ہے، معاملہ فردر انکوائری کا ہے، پیش ہو گیا ہے مفروری کے بعد، روپوش ہونے کے بعد، دین اگر میرٹ کے اوپر اس کی بیل بنتی ہے، فردر انکوائری میں فائل کرتا ہے اس کا مقدمہ، تو صرف روپوش ہونے کی بنا پہ اس کو انکار نہیں کیا جائے گا، حق کی ضمانت اس کو اویل کرنے کا حق ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، جہاں پر ایک عام ملزم کو جو روپوش نہیں ہوا ہے، پیش ہو گیا ہے، اور جو شخص مفرور ہو گیا، روپوش ہو گیا، اور روپوش ہونے کے بعد وہ کوئی معقول وجہ بیان نہیں کرتا کہ آخر وہ روپوش کیوں ہوا ہے، دین قانون کہتا ہے کہ ملزم کو حق کے ضمانت کا کوئی رائٹ نہیں ہے، وہ ضمانت کو گرانٹ کیے جانے کا کوئی حقدار نہیں ہے، خواہ مقدمے کے میرٹس بھی بن رہے ہیں، لیکن چونکہ وہ آبسکونڈنس میں چلا گیا، مفرور ہو گیا، اور اپنی مفروری کا کوئی معقول وجوہات، کوئی مناسب جو وجوہات ہیں وہ بیان ہی نہیں کر رہا، ہر کیا وجہ تھی کہ اس کو مفرور ہونا پڑا ہے، خواہ اس کا معاملہ میرٹ پہ آ رہا ہے، لیکن ایک دفعہ ضمانت ہو گئی، دین پھر یہ بھاگ جائے گا۔ اس حوالے سے ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے 1983 سپریم کورٹ آف پاکستان کی، SCMR 1983 SCMR پیج 978 میں اس بات کو واضح کیا گیا،
اور PLD 1981 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 93 میں اسی بات کو ڈسکس کیا گیا. 1979 SCMR سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ پیج 90 کے اوپر ہے، اس میں اسی بات کو ڈسکس کیا گیا. PLD 1985 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 402 میں اس بات کو ڈسکس کیا گیا اور واضح کیا گیا کہ اگر ایک بندہ مفرور ہونے کے بعد پیش ہو رہا ہے، وہ اپنے مخصوص حالات بیان نہیں کر رہا کیا ہر کیوں وہ ابسکونڈ کر گیا تھا، دین وہ اس کو حق ضمانت نہیں ہے، کیونکہ بہت سے حقوق وہ کھو چکا ہے ابسکونڈنس کی بنا پر. اگر وہ معقول وجوہات دیتا ہے اس وجہ سے میں روپوش ہو گیا اور وہ معقول وجوہات ہیں، میرٹ پہ اس کی بیل بنتی ہے، فردر انکوائری کا معاملہ بنتا ہے، دین اس معاملے کو دیکھا جائے گا اور میرٹ کے مطابق اس پہ بیل بھی گرانٹ کی جا سکتی ہے. دین مفروری چونکہ انایویٹیبل ناگزیر حالات و واقعات تھے اس مقدمے کے، دین اس کو نظر انداز بھی کیا جا سکتا ہے. اس بات کو ڈسکس کیا گیا تھا 2002 PCRLJ پیج ہے 1054 میں، 2003 PCRLJ پیج ہے 1691 میں، 2001 YLR پیج ہے 815 میں. یاد رکھیے کہ اگر مقدمہ فردر انکوائری ڈیمانڈ کر رہا ہو، فردر انکوائری میں فال کرتا ہو، ہر چیز ہی امبیگوٹی کریٹ کر رہی ہو، استغاثے کا مکمل جو سٹانس ہے وہ امبیگوٹی میں جا رہا ہو، فردر انکوائری کا معاملہ آ رہا ہو، ہر چیز شیکی ہو، دین روپوش ہو جانا ایک ایسا امر ہے جس کو نظر انداز بھی عدالت میرٹ کے اوپر کر سکتی ہے، کیونکہ حالات و واقعات ناگزیر تھے. اس ملزم کا روپوش ہونا، معقول وجوہات بیان کی گئی ہیں. اس بات کو ڈسکس کیا گیا تھا 2002 اور اس سے پہلے 2000 PCRLJ پیج ہے 1508 میں اس بات کو ڈسکس کیا گیا تھا. اور اگر ملزم جان بوجھ کر شامل تفتیش ہونے سے اوائڈ کر رہا ہے، اور یہ بات ایٹیچیوڈ آف اکیوزڈ پرسن جو ابسکونڈ کر گیا ہے اس کے ایٹیچیوڈ میں سے ظاہر ہو رہی ہے، دین قانون کہتا ہے کہ اس کو آسانی سے ضمانت عطا نہیں کی جائے گی، بلکہ دیکھا جائے گا کہ یہ بندہ ایسے ڈیلائنگ ٹیکٹکس استعمال کر رہا ہے کہ ہر دفعہ یہ قانون کے شکنجے سے بھاگنا چاہتا ہے اور اس تفتیش میں شامل ہونے سے اوائڈ کر رہا ہے، دین اس کی ضمانت کے کوشچن کو میرٹ پہ دیکھا جائے گا. آسانی سے اس کی ضمانت نہیں لینی چاہیے، کیونکہ جو ابھی قانون کے ساتھ کھیل رہا ہے وہ بعد میں بھی قانون سے کھیلے گا. اس بات کو ڈسکس کیا گیا 1999 PCRLJ پیج ہے 616 کے اندر، اس بات کو واضح کیا گیا. اب جہاں تک معاملہ ہے ابسکونڈنس کا، تو روپوش ہو جانا بعض اوقات تو دانستہ ایک ملزم ہوتا ہے استغاثہ کے مقدمے پہ اثر انداز ہونے کے لیے، گواہان استغاثہ کے اوپر اثر انداز ہونے کے لیے، لیکن بعض اوقات حالات و واقعات ناگزیر ہو جاتے ہیں کہ ملزم کو کوئی اور راستہ ملتا نہیں اور وہ روپوش ہو جاتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے، اور اس کی معقول وجہ اگر موجود ہے، سرکمسٹانسز آف دا کیس واضح کر رہے ہیں، دین بیل میں ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے گا اور ضمانت کی سٹیج کے اوپر ابسکونڈنس کو اس حوالے سے میرٹ پہ عدالت دیکھے گی. اس پہ ہم چند باتیں تھیں. بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ.